اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا سب کا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اس مبارک مجلس میں محفل میں تشریف لائے۔ آج کی جو ہماری ماشاءاللہ مجلس ہے یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال ہم نے کی تھی اور یہ ہماری دوسری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس بلال مسجد کو قائم رکھے ہم ہر سال ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس مبارک مجلس کا اہتمام فرمائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ ان کا تذکرہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، تو لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ علماء کرام ہیں اور قراء حضرات ہیں، نعت خواں ہیں، تو مختصر وقت کے لیے سارے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور آپ حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھیے گا۔ بیان اردو میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں حافظ حسن سے درخواست کروں گا، ماشاءاللہ ریسنٹلی حافظ حسن نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے، اور ان کی ختم قرآن کی مجلس میں گیا تھا، ماشاءاللہ بیان بھی کیا تھا میں نے، اور اس وقت ان کی قرات بھی سنی تھی۔ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، تو آج کی اس تقریب کا آغاز حافظ حسن کی تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. حسن جو ہے ماشاءاللہ سبع عشرہ کا قاری ہے. جو حضرات سمجھتے ہیں قرات کو ان کو پتہ ہے کہ اس نے مختلف انداز سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی. اور اب میں ماشاءاللہ عبدالواسع محمد جو کہ حفظ کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی مختصراً قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو الأسف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشركين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رسول اللہ 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 رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اور سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے سلام اس پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے سلام اس پر کہ جس نے کافروں میں دین پھیلایا اگرچہ جس میں اطہر کافروں میں خون میں نہلایا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ناظرین یہ عبدالواسع محمد تھے اور ماشاء اللہ انہوں نے اشعار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب میں حضرت مولانا محمد احمد قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انگلش میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے کسی ایک گوشے پہ روشنی ڈالیں گے ماشاءاللہ نوجوان اسلامک اسکالر ہیں آکسفورڈ سے تشریف لائے ہیں وہاں کی مدینہ مسجد کے خطیب ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہماری دعوت پہ ماشاءاللہ تشریف لائے ان کا بہت شکریہ حضرت مولانا محمد احمد قاضی صاحب الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم My dear respected elders, youngsters and the little ones, first of all, I would like to thank our respected Honorable Mufti Abdul Wahab Sahab for inviting us and also thanking you to give us some time to increase our knowledge
learn about the greatest human on this face of the earth, so we can imitate his life in our life, so we can be successful on Judgment Day, which is the real success. My dear respected listeners, in short time, you may have heard many people who benefited the mankind in their life, and maybe even after they passed away, that due to their noble legacy, people are still benefiting from. But you will never see any person in the history that even before he was born, the humanity used to benefit from his blessings. And that was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That even before he was born, his blessings, his miracles were experienced. So he's the only man in the history that even before he was born, his blessings, his miracles happened, and Meccan people, you benefited from such miracles. One great example is the story of the elephant. When the elephant, Abraha came with elephants to destroy the Kaaba, and this is happening 50 days before Prophet Muhammad was born. 50 days before even he was born, Allah sent a miracle. And ulama, they write that this was the miracle of Rasulullah that Allah protected his house. Everybody backed out, but Allah sent the small birds with small ababil, with small stones in their beaks, and they destroyed the elephants and the enemies of Allah. This was before Prophet of Allah was born. He was not only an amazing boy, an amazing person, he was an amazing baby. That not even the people and the living creatures loved him, even the inanimate things loved him. For example, Prophet of Allah said, forget the humans, هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. That forget the people, even this Mount Uhud loves me. This Mount Uhud loves me, and we love him. So this was Prophet of Allah. When he was born, Abu Lahab, his uncle, one of the 4 uncles of Prophet of Allah, 2 became Muslim, Hazrat Hamza, Hazrat Abbas, and 2 remained non-Muslim, and they passed away with their shirk, Abu Talib and Abu Lahab. Suwayba, who was the slave girl of Abu Lahab, and she came with the good news to Abu Lahab, saying that in your late brother Abdullah, who passed away, he was very young, only 18 when he passed away, that Allah has blessed your late brother Abdullah, a baby who was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when he received the good news, he said, because you gave me the good news, I acknowledge your present of this good news to me, I free you. And he liberated and he freed the Suwayba girl as a free woman, because she was his slave girl. So when I said he was an amazing baby, that wasn't just a thumb up, it was the reality. Hazrat Halima Sa'adiyya, Prophet of Allah's foster mother, his mother was Amina, his father was Abdullah, and Abdullah passed away before even he was born, and Amina, she passed away when he was only 6 years old. So this orphan is going to change the world. So Halima Sa'adiyya, being the foster mother, she had another son called Abdullah. So Abdullah became the foster brother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because she used to breastfeed him. Now she said, I was shocked, I was amazed that how unique this baby Muhammad sallallahu alaihi wasallam is. The reason she said was that she said, when I used to breastfeed him, when I used to breastfeed Prophet of Allah, I used to make him drink milk from my right side, he would drink. From my right side he would drink the milk, and when I used to turn him around to the left side, he would refuse to drink. Because he knew that he has a foster brother who needs to share this milk with him. This was the quality of Prophet of Allah. And even as a baby, he recognized the right of the next brother. Today the real blood brothers don't give the rights to their own brothers. Our Prophet of Allah, as a baby, he recognized that I have a foster brother, I cannot have his share. This was Prophet of Allah. I need to leave 2 things, or in fact few teachings in his life to imitate by ourselves, so we can also prosper, because we are not here to just to listen and be happy and enjoy the speeches. No, we are here to take something back, so we can from today make our resolution that inshallah we will bring this in our life for eternity. Prophet of Allah was very considerate human. He was very caring human. He used to care a lot. For example, if you look in the Sahih Bukhari hadith, Prophet of Allah was imam, was a leader, and he used to lead the people in salah also. And everybody wants to,
increase their salah and read the long rak'ah. So Prophet of Allah used to say that I used to wish to read the long surah in the salah, but suddenly I used to hear وَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ. I used to hear the children cry at the back, and I used to shorten my salah. I used to shorten my salah because the babies and the little children used to cry at the back. I don't want to make it burden for their mothers, so I shorten my salah because of the babies crying. Considerate, how much caring he was. Another hadith comes to mind that Prophet of Allah used to not even teach the respect for the fellow creatures. He even said that, "O people, do not urinate in the ant hole. Where the ants come from, do not urinate there." Because in those days there were no toilets like today, so people used to find an appropriate place in a private place and they used to urinate. He said, when you do that, do not urinate in the ant hole. Why? Because this is the house of the ant. So Islam didn't only teach us to respect and the animal rights. Prophet of Allah said, do not even urinate in the ant hole to give the trouble to the small poor ant. This was his consideration. And another beautiful quality of Prophet of Allah was that كَانَ يَقْبِلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ. He used to accept the apology of those who used to apologize. If anybody came to apologize to him, he would accept their apology straight away without second question, even from his own enemies. In fact, his enemies used to ask for forgiveness, he would forgive them. For example, one day Prophet of Allah was sleeping under the tree. In the battle, he was sleeping under the tree, and he was having his rest, and he hanged his sword on the tree. And one enemy came and he said, I got the chance to, na'udhu billah, assassinate and kill Prophet of Allah. So he took the sword. He took the sword and he woke Prophet of Allah and he said, Man yamna'uka minni. Now tell me, who will save you from me today? What are your Sahaba today? They're going to protect you. Now you are alone, I'm here, I'm going to finish you, na'udhu billah. Who will protect you? His question was, who will protect you from me? Now Prophet of Allah, he said, Allah. Allah, without any second hesitation, he said, Allah. The power in the name of Allah from the tongue of Rasulullah ﷺ was such that enemy started shaking and the sword dropped from his hand. Now Prophet of Allah picked up the sword and asked him, now you tell me who will protect you from me today. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. He never had Allah in his life, so he couldn't say Allah. He just said, Prophet of Allah, I heard you're a very kind person, please forgive me. Please forgive me. So he said, okay, go, I forgive you. Prophet of Allah was migrating to Medina. On the way to Medina, different incidents happened. Remember, he is not actually giving da'wah, he is just traveling. He left Mecca to go to Medina because Kuffar in Mecca didn't give him easy time to worship Allah in Mecca. Allah told him migrate and do hijrah to Medina. On the way, the mushrikeen in Mecca, they said, if anybody, na'udhu billah, assassinates Prophet of Allah, or he brings his head back to us, we will give him 100 camels. This was the head price for Rasulullah ﷺ by the mushrikeen in Mecca, that we will give you 100 camels, you bring him back either alive or dead. Na'udhu billah. So Suraqa bin Malik, who later became Muslim, he said, you know what, 100 camels? 100 camels, I'll become billionaire over the night. So he said, I took on horse and I went search for Prophet of Allah. On the way, when I got near to Prophet of Allah was only with 4 people. Him, Abu Bakr Siddiq, Amir and Abdullah bin Abi Ariqat. These 4 people were traveling without any weapon, without any army or any surrounding people with them. They were only, for the sake of Allah, they were going to Medina. He said, I got my people and I chased Prophet of Allah on the way to Medina. Prophet of Allah just looked back at me once, and what happened, suddenly I felt that earth is sinking me in. The earth started sinking me in as a miracle of Prophet of Allah. So I realized, forget the 100 camels, even this horse will go. So Prophet of Allah, please forgive me, I will not do it again. He said, go, I forgive you. He said, you know what, 100 camels? 100 camel, man. Let me try again. Second attempt. He tried again. He chased Prophet of Allah. Prophet of Allah just looked once, looked back. And again the same thing happened. The earth started sinking him in. He said, Prophet of Allah, please forgive me, please forgive me. Prophet of Allah forgave him without reminding of the first forgiveness. They say in English, your wife will forgive and forget. Your wife will forgive you and forget, but she will not let you forget that she forgave you.
So Prophet of Allah didn't say that I just forgave you now. He said, no, Prophet of Allah, he said, okay, I forgive you. He tried the same thing for the third time. Prophet of Allah forgave him for the third time without reminding him of the first forgiveness. So he said, Prophet of Allah, please write for me that you have forgiven me so nobody else chases me. And he read the kalima and he became Muslim. Shahid al-anamu bifadlihi hatta al-ida. The real achievement is that when your enemies praise you, your friend will always praise you, but your enemy praising you, this is the real achievement. And then Prophet of Allah was searched. Another last incident, then inshallah I'll wrap up, I'll finish. Other scholars are waiting. Prophet of Allah went ahead in the journey of Hijrah. Another group came to arrest Prophet of Allah and take him back to Mecca for 100 camels. Now these 70 people were led by Buraidah Aslami. Remember the name Buraidah? Aslami was the leader of these 70 people who came to arrest and either to kill or to take them back to Mecca to get 100 camels. Now Prophet of Allah, imagine he's only with 4 people. He's only with 4 people without any fear. He trusted Allah and he was traveling. Buraidah Aslami surrounded Prophet of Allah with 70 people to take Prophet of Allah back to Medina for 100 camels. Now Prophet of Allah, without being afraid, he asked him, who's your leader? So Buraidah Aslami said, I am the leader. What do you want? We are here to take you back to Mecca to get 100 camels. You are our enemy. He said, okay, what's your name? Man anta? Man anta? He said, Ana Buraidah. My name is Buraidah. Now in Arabic, if you know Arabic, you'll appreciate. In Arabic, Buraidah is from Baruda Yabrudu, which means to be cool and calm. To be cool and calm. So Prophet of Allah had the good habit that he used to deduce good meaning from pleasant situations. So he said Buraidah, which literally meant that to be cool and to be calm. So Prophet of Allah said, if you are Buraidah, then that means Baruda amruna wa saluha. Baruda amruna wa saluha. If you are Buraidah, this means that our matter is cool and easy. Imagine he's being threatened to be arrested, but Prophet of Allah was very relaxed. He said, Baruda amruna wa saluh. If you are Buraidah, this is the good news for me that our matter is easy and calm. Then he said, which tribe you from? Which tribe you are from? He said, I am from Aslam. Buraidah Aslami. I am from Aslam. Then he said, Salimna. Then we are protected. Because Aslam means protection. Islam, Aslam, Muslim means protection. If you are Aslam, this means that we are protected. And then he asked him, which branch of the tribe you are from? He said, I am from Banu Saham. Banu Saham. Now Saham has 2 meanings. One means arrow, one means share. Your share, my share, sharing is carrying that share. He said, if you are from Banu Saham, this means kharaja sahmukal Islam. Your share of Islam is also confirmed. Your share of Islam is also confirmed. He melted. He melted. Straight away he gave the hug to Prophet of Allah. Prophet of Allah, forgive me please. Forgive me please. Imagine, minutes before he was the enemy. Minutes before he was the enemy, Prophet of Allah forgave him and welcomed him and he became Muslim. Now he said, Prophet of Allah, you are only 4 people. There is danger. So many people are chasing you. Now we will protect you till Medina. We will take you to Medina. So this was Prophet of Allah. He used to forgive those people who used to ask for forgiveness. Now I'll finish on one question. If I was told, or you was told, that this is our last day today. This is our last day today. How would me and you want to spend our last day? If I am told that 12 o'clock I will die, that will still come. Whether I know it or I don't know it, that will still come. But just say, for example, if me and you knew that we have the 3 hours remaining, then we will die. How would we want to spend the last 3 hours? I might say, I want to pray Salah. I want to read Quran. I want to do Hajj. You might say, I want to die reading the Quran. I want to do something good. But let me tell you of a tale of a pious person. There's one great sheikh. He was asked the same question. That what will you do, sheikh, if you knew that this is your last night? He said, I will not do anything different to my normal daily routine. आप क्या करोगे? मैं जो रोज करता हूँ वही करूँगा. Whatever I do daily, I'll do it today.
The question is, he had the good qualities of Prophet of Allah and good qualities of Islam with him 24/7. Not only in Ramadan, not only on Friday. This is my plea, this is my request to everybody, that we should not only be part-time Muslims. We should be 100% full-time Muslims. Udkhulu fis silmi kaffa. Read Prophet of Allah's life. Read about him. Who was he? Instill his teaching in your children if you want peace from them. May Allah enable me, then everybody else to act upon this. Jazakallahu khair. ماشاءاللہ مولانا محمد احمد قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس لیے میری تشریح اور میری جو بیچ کی گفتگو ہے وہ ساری ختم ہے. اور ویسے بھی میں 1 گھنٹے کی تقریر کر کے ابھی ابو بکر مسجد سے آیا، مغرب کے بعد میرا وہاں بیان تھا. تو اب بلا کسی توقف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبد القادر سانجھی صاحب. اچھا، عبد القادر سانجھی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. یہ گانے گایا کرتے تھے اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے دل میں ڈالا کہ بھئی آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو انہوں نے توبہ کی اور گانے گانے کے بعد اب ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں. مشہور و معروف شخصیت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک حمد اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کی شان کے اوپر ایک بہت خوبصورت نعت. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. ہے کیسی پر اثر دعوت معزن کے جگانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہی عطا کی ہے. سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہی عطا کی ہے. تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. اب آخری اشعار ہم سب گناہگار کے لیے. اللہ ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے ادھر. ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے. ہے کرتے رات دن تیری
بغاوت یہ تیرے بندے لگا ہے، پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ اب خطاب کے لیے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ اس جلسے کے صدر بھی ہیں، اور پورے یو کے میں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے پوری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو کام لے رہا ہے، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ان کے لیے۔ اور ہماری دعوت پہ تشریف لائے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب مختصر وقت کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے سارے حضرات کو ہم دعوت دیں گے۔ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب اور میں اور حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے، اور چھوٹے ہوتے ہوئے جب میں بھی حفظ کرتا تھا یہ بھی حفظ کرتے تھے، اور ہم ایک ہی ادارے کے پڑھے ہوئے، میرا اور ان کا تقریباً 27-28 سالہ پرانا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں، سہیل بھائی تو ابھی بھی بچے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے شکر ہے کہ 27-28 سال کہا، زیادہ نہیں کہا، میں اکثر عمر چھپاتا ہوں، میں گھبرا رہا تھا کہ 40 سال اور 50 سال نہ کہہ دیں، تو یہ اچھا ہی ہوا کہ 27-28 سال تک ہی رہے۔ ایک بات تو پہلے میں یہ عرض کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیانات تو علماء اکرام اور مفتیان اکرام کے ہوتے ہیں، مشائخ کے ہوتے ہیں، ہم تو ان حضرات کے قدموں کے خاک ہیں، جو ان حضرات سے جو گفتگو سنتے ہیں وہ آپ حضرات تک منتقل کرنے کی، اور جسے ہم عربی میں تکرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بچے نے تلاوت کی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز میں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارا پروگرام اسی بچے کا ہوتا اور ہم سارے اسی طرح بیٹھ کر 2-3 گھنٹے تلاوت سنتے رہتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، یہ بچہ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کا بچہ یا بچی کا، ہم سب اسی طرح بیٹھ کر 1 نہیں 2 نہیں 3 گھنٹے نہیں، سارا دن یہ قرآن کریم کی تلاوت ان کو ان کی اچھی خوبصورت آواز میں سنتے رہیں۔ آمین۔ یعنی یہ ایک حوصلہ افزائی کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ یہ ایجاد ہونا چاہیے کہ بچے بیٹھیں اور سارا مجمع اس طرح بیٹھے ہوں، ان کو انکریج کیا جائے اور بچوں سے کہا جائے چلو جی تلاوت کرو، اور یہ جلسہ ہے، اسی طرح کا ایک سیناریو بنایا جائے، تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، دینی ترقی کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسے کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات شاید یہاں مسجد میں تو نہ ہو سکے، لیکن گھر کے اندر کوشش ہم یہ کریں کہ تھوڑے وقت کے اندر، مختصر وقت کے اندر بچوں کو بٹھائیں، کہیں گے جی پڑھو۔ اور ہمیں بچپن میں اس طرح کا بہت شوق ہوتا تھا کہ ہم جب باہر سے مدرسے سے سن کے آتے تھے کہ بھئی تراویح پڑھا رہے ہیں، تو ہم بھی گھر کے اندر وہ بڑے گدے ہوتے تھے اور اس پہ ایسا لگتا ہے کہ مصلی ہے یا جانماز ہے، اور ہم جو صورتیں آتی تھی اور ہم پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور بھائی کو بولتے تھے یا دوستوں کو بولتے کہ چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، جو راستے کی بات ہے، جو ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمارے کامران بھائی کہنے لگے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنی دور سے یہاں سے ہمارے ایسٹ لنڈن تک آتے ہیں، یہ یعنی بڑی اکیلے وہ بھی، یہ انہی کی بس کی بات ہے، اور بار بار آتے ہیں جب بھی ہم بلاتے ہیں۔
تو یہ میں اس بات پر ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ ہم 5 بندے آئے تو ایک صاحب جو ہے پیچھے لیٹ کے ایسے سو گئے، اور ہماری جو دو تین ساتھی گفتگو کر، یعنی یہ جو ہمت کی بات ہے یہ کسی کو اور توفیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ تیسری جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اس مسجد کی اور خاص طور پر مفتی صاحب کی سرپرستی میں آج سیرت النبی کے عنوان سے الحمدللہ سالانہ جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور میں اس کی کامیابی پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری سالانہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں تا قیامت مسجد تو انشاءاللہ رہے گی۔ مفتی صاحب نے کہا مسجد جب تک انشاءاللہ مسجد تو اور ترقی کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ آگے ماشاءاللہ یہ دکان لے رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے سے آگے یہ پورا محلہ ہی مسجد بن جائے تو کیا ہی بات، اچھی بات ہو۔ اور یہ انشاءاللہ یہ پورا محلہ کیا، یہ پوری دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا لانے والے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر بھی اور عرش معلیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بندے ہوں گے وہ سربت سجود ہوں گے، اور جو اس دنیا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے سجائی ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ سربت سجود ہوں گے، اور امت کے لیے شفاعت کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ چوتھی بات جو عرض کرنی ہے مجھے، چونکہ ٹائم شارٹ ہے، مختصر وقت ہے، تو اسی طریقے سے گفتگو، اور یہ گفتگو ہمارے ایک استاد کی گفتگو کا انداز تھا، میں اسی انداز میں آپ کے سامنے بات کو مختصر کرتا چلوں کہ جو چوتھی جو بات آپ حضرات کے سامنے جو مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت طفیل ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے طفیل ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنے فضل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں معیت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی نا امید نہ ہو، اگرچہ ہمارے پلے، اگرچہ میرے پلے، آپ کے پلے ہمارے کوئی بھی نیک عمل ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک عمل انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان کے پلے، ہر مسلمان کے دل کے اندر جو موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ عمل اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر قائم رکھے۔ آمین تو کہہ دو بھائی، آمین تو کہہ دو بھائی، اتنی زور لگا رہا ہوں تو کم سے کم آہستہ سے آمین تو کہہ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہمارے دل کے اندر، ہمارے زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آخری وقت وہ کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دے۔ پانچویں بات، آج دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی ایسی شخصیت، ایسے مقام اور ایسی محترم شخصیت دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، کہ دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان کرتے رہے ہیں، دنیا کے اندر کسی نبی سے اس کے امتی محبت نہیں کرتے رہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے حکمران آئے، لیکن عوام نے دل سے نہ مانا، احترام سامنے بظاہر کرتے رہے لیکن دل سے ان کو تسلیم نہ کیا، دل سے نہ مانا
لیکن دنیا کے اندر ایسی شخصیت موجود، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شخصیت کا اللہ تو نمایاں فرمایا کہ دنیا تا ابد تک، قیامت تک ایسی شخصیت کا احترام اور عزت انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ماں وہ بچہ نہیں چلے گی، اولاد اتنی محبت ماں باپ سے نہیں کر رہے یا ماضی کے اندر نہیں کرتے رہے، قیامت تک ایسی محبت نہیں کریں گے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت مسلمانوں کو ہے۔ تو اسی لیے آپ حضرات سب ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں، یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر دیوانے اور عاشق تو بہت سارے ہیں، گلی کوچوں میں بھی موجود ہے، علاقے اور محلے کے اندر بھی موجود ہے، جی قبیلوں میں اور محلوں میں بھی موجود ہے، انگلینڈ اور پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، یورپ کے اندر بھی موجود ہیں، ایسے دیوانے موجود ہیں، ایسے عاشق موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیوانہ ہے، کوئی آج ایسے دیوانے اور ایسے عاشق موجود ہے جو اپنی ذات پر دیوانہ ہے، جو اپنی حسب پر دیوانہ ہے، جو نیل گوں، جو خوبصورت حسینوں پر دیوانہ ہے، جن کی آنکھیں اور سفید چمڑی پر دیوانے ہیں، کوئی اپنی ذات پر دیوانہ ہے، عاشق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ساری فانی چیزیں ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں، لیکن اصل عشق، اصل محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی کہ راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، ایک نوجوان راستے سے گزر رہا تھا، اور ایک خوبصورت عورت، ایک خوبصورت حسینہ وہاں سے گزر رہی تھی، اور وہ جب اس لڑکے کی نظر اس حسینہ اور ایک خوبصورت عورت پر پڑی، وہ عورت دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا، اور یہ مرد یہ کیا کر رہا ہے، مجھے گھور رہا ہے، مجھے تک رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیری نظر مجھ پر پڑ رہی ہے، تو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت میری بہن پیچھے آ رہی ہے۔ اس شخص نے فوراً پلٹ کے دیکھا، جب دیکھا تو اس عورت نے اس کو جوتے مارے کہ جب ایسی دنیا کے اندر ایک حسین عورت جو میرے ساتھ، جو تو مجھے دیکھ رہا ہے، جو دنیا کے اندر اگر تو محبت کرتا ہے محبوب سے، اگر تجھے عشق ہے کسی سے، تو دوسرے کی طرف پلٹ کے کیوں دیکھتا ہے؟ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ تیری محبت نہیں۔ دنیا کے اندر ساری دنیا حسینوں سے بھر جائے، ساری دنیا خوبصورتی سے بھر جائے، لیکن ایک عشق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ان مادی اور فانی چیزوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی بات، مختصر آخری بات جو میں عرض کرنا جا رہا ہوں، آج کل کے ماحول کے تناظر میں، اس ماحول کے تناظر میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ایک وہ دور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا۔ تقریر پر زور لگانا مقصود نہیں ہے، بیان میں زور مقصود نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ صرف اور صرف ہم سب کے دل کے اندر بیٹھانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جتنے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے جو یہاں کہنے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور، اور ایک دور آج اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اس ماحول کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دور کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو، ایک تو نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کو نعمت قرار دیا اس امت کے لیے، اور ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں
آنے کے بعد ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور اس دور، اس ظلمت کے دور میں، اس اندھیرے میں اور اس شرک کی حالت کے اندر، مشرکین کے دور کے اندر، کفار کے دور کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا، وہ ضروری ہے اس حالات کے تناظر میں بیان کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ دور، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ اس دور میں تم کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ، آپس میں دشمنیاں کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ سب کہے سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم کی آیت بیان کر رہا ہوں اور اس کا مختصر سی تشریح بیان کر رہا ہوں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو۔ کیا تھا؟ شرک کا عالم تھا۔ الگ الگ رزق کے لیے، بچے کی ولادت کے لیے الگ بت بنائے رکھے تھے۔ کوئی رزق کا بت بنایا ہوا، کوئی ادھر ٹھوکر کھا رہا ہے، کوئی ادھر کے ٹھوکر کھا رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے الگ خدا کے پاس، کوئی جو ہے بچہ مانگ رہا ہے الگ خدا کے پاس، کوئی کچھ الگ خدا کے پاس، یعنی بت بنا کے الگ الگ بت بنائے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تم سب کو بچا لیا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آج کل کے ماحول کے اندر ایک دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج وہ دور، وہ حضور علیہ 1400 سال کا پہلے کا دور، کہ اس میں دشمنیاں بھی تھی، اس میں لڑائی بھی تھی، اس میں شرک بھی تھا، اس میں کفر بھی تھا، بد عقیدہ پن بھی تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں تھی، اور وہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا، تعصب، رنگ و نسل، تعصب کی لڑائی، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو یاد دلایا، احسان جتلایا، تمہارے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جوڑ دیا۔ حالانکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ احساس کرنا ہے، کیا آج ہم دوبارہ اسی طرف تو لوٹ نہیں رہے؟ کیا آج ہم جو ہمارے دلوں کو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جوڑا تھا، آج اللہ معاف فرمائے تعصب کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے، علاقائی اور قبائلی تعصب کی وجہ سے ایک مسجد میں ایک صف پہ برابر میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں مسلمان۔ آج امت پر یہ حال ہو چکا، اور امت دعائیں مانگ رہی ہے، امت بارش کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ جب بارش کے لیے دعا مانگتی ہے تو بارش نہیں تھمتی تو سیلاب آتا ہے، سیلاب سے رکنے کی دعائیں مانگتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ کبھی آتی نہیں، آتی ہے تو جاتی نہیں، یہ کیسے ختم ہوگا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، دوست ہو گئے، بھائی ہو گئے، بھائی بنا کر اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخصت اور کوچ کر گئے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، آج امت کے اندر بد عقیدہ پن، انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے، وہ بیان کریں گے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بد عقیدہ پن بھی آ گیا، یہ بھی چیز آ گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، بہرحال ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے میرے بھائی، سیرت اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو سبق ہے آج کل کے دور کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے امتی کے جو حق اور ذمہ داری جو دی ہے، امتی کا جو منصب ہے، کوئی معمولی منصب نہیں ہے، ایک خلافت کا منصب اور خلافت کے بعد امتی کا منصب،
یہ اتنا بڑا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عطا فرمایا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ اس انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا منصب ہونے کی ذمہ داری مسلمانوں پر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور ان حالات کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں ان رخ کو بدلنا ہے، نہ یہ کہ اس ماحول میں رہ کے اس چیز کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب جو آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے، ہمارے ایمان کو جگا رہے تھے ماشاءاللہ، اور اب محبت کی آگ جلائیں گے ہمارے دلوں کے اندر۔ یہ پروگرام انشاءاللہ ہم بہت جلد کوشش ہے کہ 9:30 بجے تک ختم کر لیں گے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا زکریا صاحب ایلسبری سے تشریف لائے ہیں اور عالم دین ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ جاگنے آپ حضرات نے، لگ رہے سو رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سونے دی گل بات نہ مکے، پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ سونے دی گل بات نہ مکے، کر دے ریواں رات نہ مکے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے مک جائے رات، نہیں مکنی، سبحان اللہ کہیں ذرا بلند۔ سونے دی گل بات نہ مکے، کر دے ریواں رات نہ مکے، پڑھ دے ریواں نعت نبی دی نعت نہ مکے، رات نہ مکے بات نہ مکے۔ سونے دی گل بات نہ مکے، کر دے ریواں رات نہ مکے، پڑھ دے ریواں نعت نبی دی نعت نہ مکے، بات نہ مکے۔ تے روزے دے وچ جا کے جلوے ویکھاں، عمر لنگے ملاقات نہ مکے۔ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ ابھی مل کے پڑھنا۔ شان والا آیا ہے، مل کے، شان والا آیا ہے، شان والا، شان والا، مل کے ذرا بلند آواز سے، شان والا ہے، قرآن والا آیا ہے، شان والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے، شان والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے۔ میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے، شان والا آیا ہے، قرآن والا۔ میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود تو پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد۔ جب تلک یہ چاند تارے جگمگاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جگمگاتے جائیں گے، تب تلک ہم آقا کی نعت سنتے سناتے جائیں گے۔ شان والا ہے، قرآن والا آیا ہے، میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے، صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد۔ نبی کا جھنڈا اونچا کر دو، نبی کی نعتیں عام کرو، سبحان اللہ، بلند آواز، ذرا بلند آواز سے۔ نبی کا جھنڈا اونچا کر دو، نبی کی نعتیں عام کرو، ہے ایمان محبت ان پہ درود سلام پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔
علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد نور نبی سے روشن روشن قریہ قریہ نگر نگر نور نبی سے روشن روشن قریہ قریہ نگر نگر نور نبی کی کرنیں ہیں صدیق عمر عثمان و حیدر صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ وسلم صلی علی محمد تم کرو ہم کریں قرآن پاک کے پاروں کی تلاوتیں تم کرو ہم کریں قرآن پاک کے پاروں کی تلاوتیں وہ تمہاری قبر کی راہ جگمگاتے جائیں گے شان والا قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے اعلیٰ و عرفہ نور و بشر میں رب نے انہیں بنایا ہے اعلیٰ و عرفہ نور و بشر میں رب نے انہیں بنایا ہے آخر میں آیا ہے لیکن سب نبیوں پر چھایا ہے صلی اللہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد ہم نعت خوان لوگ پہلے گرم ہوتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتے ہیں ابھی تو سٹارٹ ہوئے ہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا جن کو سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا مل کے حبیب خدا بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے آج توحید کے گیت گانے لگے آج توحید کے گیت گانے لگے جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ ارض و سما تیری جولی میں حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا اور تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر آیا سارے بارے نعرہ مارے مزہ آئے ذرا بلند آواز سے ختم نبوت تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء رحمت دو جہاں
خاتم الانبیاء تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی کی صدا او جن کا چہرہ منور ہے بدر الدجا جن کا چہرہ منور ہے بدر الدجا جن کی آنکھوں کا نور ہے نور الہدا جن کی آنکھوں کا ہے نور نور الہدا جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا تیری جولی حبیب خدا او جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جھلک جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جھلک جن کے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک جن کے پلکوں میں ہے آب زمزم برا جن کی پلکوں میں ہے آب زمزم برا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا او جن کا آنا معطر ہے نازک بدن جن کا آنا معطر ہے نازک بدن مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب دہن اور جن کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم محمد ہے روح کی غذا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا او جن کی واللیل زلفوں میں صورت ہنسی جن کی واللیل زلفوں میں صورت ہنسی جن کی خوشبو سے مہکا ہے عرش بری جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوب حضرت مولانا زکریا صاحب بہت خوب ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور عام طور پہ جب اس قسم کی مجلسوں میں ہم آتے ہیں تو ہمیں گھڑی کی طرف ہماری نگاہ بہت تیزی سے جاتی ہے اور جو ہے ہم بڑے جلدی کہتے ہیں جی ٹائم ختم ہو رہا ہے رات ہو گئی ہے بہت زیادہ تو آپ حضرات کا بہت میں مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور ہماری جو مسجد کے ماشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں نا کھانے والے وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں وہاں پہ اور بار بار مجھے گھڑی کا اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا کھانا کھلانا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی 9:30 بجے تک کا ٹائم ہے انشاءاللہ تو 9:30 بجے سے پہلے تو گھڑی نہ دیکھیں نا بھائی 9:30 بجے کے بعد دیکھنا شروع کریں ٹھیک ہے نا 9:30 بجے کے بعد گھڑی دیکھی جائے گی تو آج کی رات اگر ہم نے تھوڑی سا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہمارا قیمتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے والہانہ محبت عطا فرمائے اور دیکھیں کل قیامت کے دن میری اور آپ کی جو بخشش ہوگی وہ حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہوگی اور شفاعت بھی جب ہم میرے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا شیخ عطا اللہ صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہا ہے ہمارے دوست ہیں آکسفورڈ سے تشریف لائے امام ہیں مدینہ مسجد کے خطیب ہیں اور کراچی میں ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد تھی
وہاں کے یہ خطیب تھے اور پڑھاتے تھے جامعہ فاروقیہ کے اندر، ہمارے دوست ہیں. اور حضرت مولانا عطا اللہ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ بھائی 9:30 بجے تک آپ ختم کر دیے گا. انہوں نے کہا 9:30 بجے تک کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بعد کی نہیں دیتا. تو میں نے کہا چلے 9:30 تک کی دے دیں. یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ 15 منٹ پیچھے، ابھی 9 بج رہے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. میرا ابتدائی خطبہ بڑا لمبا ہوتا ہے تو میں نے مختصر کیا آپ حضرات کی رعایت میں، ورنہ 5 منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی اس کاوش کو، اس خوبصورت کاوش کو قبول فرمائے. آپ حضرات کی اس پرخلوص مجلس کو قبول فرمائے. حضور سے سچی محبت کا ثبوت جو آپ حضرات نے پیش کیا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ محبت ہمارے دلوں میں بسا دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور تعلق کے بغیر مسلمان جی نہیں سکتا. میں نے یہاں اشعار سنے، نعتیں سنی، دل خوش ہوا. آپ حضرات بھی بہت محظوظ ہوئے اور محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سب محظوظ ہو رہے ہیں. جب میں طالب علم تھا، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور سے اپنی محبت کا کچھ اظہار کرے الفاظ کی صورت میں. زمانہ طالب علمی میں ہم تقریر کرتے تھے تو ایک اردو کا شعر مجھے بہت پسند آیا. میں تو شاعر نہیں، لیکن کچھ اظہار محبت کے طور پر میں نے بھی کچھ اشعار کی ٹانگ توڑی تھی. اردو کا شعر ہے سہن، واہ واہ، اللہ اکبر. میں نے اس میں اضافہ کر کے کچھ 2 اور باتیں ملا دی تھی. پرانی بات یاد آ گئی تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا، اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا، پیروں تلے زمیں کو خزانوں پہ ناز تھا، شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا، بدر الدجا کو اپنی کرنوں پہ ناز تھا، اور صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ہم ساری رات بیان کرتے رہے، حضور سے محبت عقیدت کے الفاظ ختم نہیں ہو سکتے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سارے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں اور سب قیامت تک لکھتے رہے، حضور سے عشق و محبت کی کہانی ختم نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، اللہ نے مجھے آپ کو، اس امت کو 3 بڑے تحفے عطا کیے ہیں. میں مختصراً بات کرتا ہوں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے. مجھے تقریر تو کرنی نہیں ہے، 2 چند باتیں ہی آپ سے عرض کرنی ہے. اللہ نے 3 بڑے تحفے اس امت کو دیے جو گزشتہ کسی امت کو نہیں ملے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، لیکن کسی بھی قوم، کسی بھی امت کو وہ 3 تحفے نہیں ملے جو مجھے آپ کو ملے ہیں. سب کہو الحمدللہ. اللہ نے 3 تحفے اس امت کو دیے ہیں: رسول اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ. نہ ایسا رسول کسی امت کو ملا، نہ بیت اللہ کا.
اللہ کے گھر کا طواف اور دیدار کسی کو ملا نہ کلام اللہ کسی کو ملا۔ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، اس نماز میں قرآن نہ پڑھو تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اس نماز کو حضور کے طریقے پر نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کی شان یہ ہے، کتنی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ کیوں؟ اللہ سے بات کی انہوں نے، اللہ سے گفتگو کی انہوں نے، تو کیا بن گئے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے، تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن میں اللہ نے وہ سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے ہم اور آپ، باوجود کہ ہم کتنے گنہگار ہیں لیکن حضور کی امت میں ہے، اللہ نے ہمیں ایسا تحفہ دیا ہے قرآن کی صورت میں، میرے پیارے پیغمبر کا جو بھی امتی قرآن پڑھے گا میں اللہ اس سے گفتگو کروں گا۔ یہ ہے حضور کی شان۔ کیا شان بیان کریں ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ گزشتہ امت کے پیغمبر یہ چاہتے تھے اللہ کو دیکھے، اللہ نے فرمایا میں ایسا پیغمبر دنیا میں بھیجنے والا ہوں جس پیغمبر کو اگر اس پر ایمان لا کر کوئی شخص دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اور اس پیغمبر کا دیدار ایمان کی حالت میں کر دے، میں اس کو صحابی بنا کر راضی ہو جاؤں گا۔ ابو بکر دیکھیں گے تو صدیق بنا دوں گا، عمر دیکھیں گے تو فاروق، عثمان دیکھے تو ذو النورین، علی دیکھے تو حیدر کرار، اور آگے چلتے جائیے 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش صحابہ نے حجۃ الوداع میں دیکھا۔ میں سب سے راضی ہو گیا، لیکن مجھے آپ کی مسجد کا نام سامنے نظر آیا تو اللہ نے ایک بات دل میں ڈال دی، سب نے دیکھا، اللہ نے سب کو جنتوں تک پہنچا دیا، مقامات کے مقامات عطا کر دیے، لیکن ایک دیکھنے والا اس میں بلال تھا۔ بلال نے جب حضور کو دیکھا، حبشے کا غلام تھا، اللہ نے ایسے 2 انعام انہیں عطا کیے جو کسی کو نہیں ملے۔ ایک انعام یہ، حضور فرماتے ہیں بلال تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ دوسرا مقام اللہ نے یہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ آج بیت اللہ پڑھ چھڑ کر اذان دو، قیامت تک دنیا والے دیکھ لے کہ جو پیغمبر کو اگر حبشی غلام دیکھتا ہے تو بیت اللہ پہ چھڑ کے اذان دیتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ اللہ نے گزشتہ پیغمبروں 1,24,000 پیغمبروں کو ایک ہی مشن دیا۔ وہ کون سا مشن ہے؟ توحید کا۔ تم میری توحید بیان کرو، تم میری توحید بیان کرو، میں اللہ تمہاری سیرت بیان کروں گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، 950 سال تک اللہ نے قرآن میں ان کی سیرت بیان کی۔ حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت لوط نے، حضرت شعیب نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، 1,24,000 انبیاء نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ نے ان کی سیرت بیان کی، ان کے کمالات بیان کیے۔ قربان جائیے، جب اللہ کے آخری پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو میری توحید بیان کر، میں پورے قرآن کو تیری صورت بنا دوں گا، پورے قرآن کو تیری سیرت بنا دوں گا، پورا قرآن۔ امی عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، یہ حضور کی سیرت ہے، پورا قرآن حضور کی سیرت۔ آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ دنیاوی زندگی 63 سال۔ کتنے سال؟ اس پورے 63 سال کا خلاصہ آپ کو میں 5 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں،
ہماری تقریر کی مثال ربڑ کی طرح ہے، نہ کھینچو تو چھوٹا، کھینچو تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہو تو میں یہ 5 منٹ کی تقریر 5 گھنٹے میں بھی بیان کر سکتا ہوں، 5 گھنٹے میں کر سکتا ہوں بیان، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں لیکن میں 5 منٹ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، 5 منٹ میں 63 سال کی زندگی 5 منٹ میں بیان کر دوں گا۔ حضور مکے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 40 سال گزرنے کے بعد غار حرا میں وحی آئی، نبوت ملی، 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ 3 سال بعد اللہ نے حکم دیا علی الاعلان، دعوت دو۔ صفا پہاڑی پر چڑھے، اپنی قوم کو جمع کیا۔ اس وقت حضور کی عمر 43 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 43 سال کا خلاصہ ایک جملے میں حضور نے بیان کر دیا۔ اپنی قوم سے پوچھا ارأیتم لو ان خیلا تخرج بالوادی تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم مجھ محمد کی بات کو تسلیم کرو گے؟ 43 سال کی زندگی کا نچوڑ اس ایک جملے میں بیان ہو رہا ہے۔ سارے مشرکین نے کہا کہ ہم سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے آنکھ کھولی، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، آج 43 سال کی عمر تک آپ پہنچ گئے۔ ہم سارے مکے کے لوگ اس بات پر متفق ہے، متحد ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ سے زیادہ سچا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی 43 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے کہ میرا پیغمبر سچا تھا، اس کی امت میں سچائی ہونی چاہیے۔ یہ پہلا سبق۔ اس کے بعد مکے میں 10 سال آپ رہے۔ کتنے سال رہے؟ وہ 10 سال کا اگر عرصہ بیان کیا جائے تو اس پر تو گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن اس کا میں ایک جملے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو ستایا، گالیاں دی، آپ کو پتھر پھینکے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تکلیف، آپ کو ہر طرح کی تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کا نام بدل کر محمد کی جگہ مذمم کہنے لگے۔ مذمم کا معنی ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہو، محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، اتنا پریشان کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم یشتمون مذمم وانا محمد، گالی دینے دو ان کو، یہ مذمم کو گالی دے رہے ہیں، میں مذمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے کہ حضور نے پتھر کا جواب پھول سے دیا ہے۔ یہ حضور کی 10 سالہ زندگی، 10 سالہ سیرت کا خلاصہ ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ حضور کی 43 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے جھوٹ مت بولو۔ ہاں یہاں کسی کو اگر جناب راستے میں کوئی غلطی کر جائے، کسی کے پاس گاڑی کے کاغذات پورے نہ ہو، کوئی خطا پارکنگ غلط کر جائے اور اس کو پوائنٹ لگ جائے، فائن لگ جائے، تو ہم راستے ڈھونڈتے ہیں 35 پاؤنڈ بچانے کے لیے۔ کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا محمد جھوٹ نہیں بولتا تھا، میرے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دکانداروں جھوٹ مت بولو، اللہ سچائی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، جھوٹ میں برکت نہیں رکھی ہے۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے۔ آج سچ بولنے کی ضرورت ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، اس کو اپناؤ۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولے۔ ایک آدمی بھی نہ خریدے، تمہاری بکری نہ ہو، سچ بولو۔ نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولے۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے، حضور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہائے
سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پہ، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولے۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سرے دربار، آؤ سچ بولے۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے اوروں میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار، آؤ سچ بولے۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے۔ سچ بولو، سچ، صبر کرو۔ حضور کی 53 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے سچ بولو، جھوٹ مت بولو، صبر کرو، معاف کرو۔ آگے چلو، کتنے سال رہ گئے؟ 10 سال۔ کتنے منٹ رہ گئے؟ 1 منٹ۔ پورے 10 سال کا خلاصہ 8 رمضان کو سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ 8 سال ادھر کر دے اور تقریباً 2.5 سال ادھر کر دے، ٹھیک ہے؟ 2.5 سال تقریباً ادھر اور یہ 8 سال ادھر کر دے۔ ان 8 سالوں میں حضور ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے، اور مکے کے مشرکین آپ پر حملہ کرتے تھے اور مدینے کے یہود آپ کو ستاتے تھے، ایسا ہی تھا۔ اس کا خلاصہ کیا؟ حضور ظاہری اسباب میں کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، لیکن حضور کی سیرت دنیا کو بتا رہی ہے جب پیغمبر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو 8 سال تک ساری دنیا کے دشمنوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے کہ تم میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں تم سے دبنے والا نہیں، میں تمہارے منصوبوں کو خاک میں ملا دوں گا، میں تمہارے طاقت سے نہیں ڈرتا، سپر پاور سے نہیں ڈرتا، میرے پاس اسباب نہیں لیکن میرے پاس خدا ہے۔ یہ 8 سالہ مدنی دور کا خلاصہ ہے، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوتا ہے حضور دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں، طاقت ان کی جوتیوں میں آ جاتی ہے۔ اس پوری 2.5 سال کا خلاصہ یہ ہے، جب محمد 8 سال میں اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، دنیا کو طاقت دکھاتا ہے، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اسباب کے اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں تو حضور دنیا کو وہ سیرت دکھاتے ہیں کہ ایسی سیرت دنیا میں نہ پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ آج میں محمد طاقت کے اعتبار سے بہت طاقتور ہوں، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے حضور کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ۔ جب دکان میں بیٹھو تو سوچو حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جب تم سے کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دو، جب اسلام اور دین کے لیے مصیبت پریشانی آئے تو اسے قبول کرو، جب تمہارا زور چلنے لگ جائے تو معاف کر دو۔ اللہ مجھے بھی حضور کا سچا غلام بنا دے، آپ کو بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہ ہے کہ اختتام اس طرح سے ہے کہ پہلے تو میں ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ جو حضرات یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ مفتی محمد الحسن صاحب بھی تھے۔ آپ مبلغ ہیں، پورے UK میں جگہ جگہ مسجدوں میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں، اور ہم ان سے نہیں سن سکے۔ انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی دعا کر لی جائے۔ سب سے دوسرا جو ہمارے ظفر بھائی نے کھانے کا انتظام کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے، یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول عطا فرما، اور یا اللہ اس مجلس کو، اس محفل کو قبول عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات انوارات ہم سب کو عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔